الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا وقالت حیث لت قال معاذ اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہم نے گزشتہ جمعہ سنا کہ آپ کا جو مالک تھا، جو آپ کو غلام بنا کر مصر میں لے آیا تھا، مالک بن زوعہ، اس نے آپ کی مصر میں آ کر قیمت لگائی۔ پہلے تو اس نے مصر والوں کو زیارت کرائی اور روزانہ ان سے اشرفیاں درہم دینار لیے دیکھنے کے۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت کچھ مال کما لیا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا، اب تو لوگ صرف زیارت کر رہے ہیں، اتنا کما رہا ہوں، اگر میں یوسف کو بیچ دوں تو کتنا نفع کماؤں گا، اگر میں یوسف کی قیمت لگاؤں تو کتنا مال ملے گا مجھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اصل حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مالک بن زوعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند کمالات دیکھ کر متاثر تو ہوا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دریائے نیل سے نکلے تھے، حسن چمک رہا تھا، حسن کے نور کی لائٹیں آسمانوں تک جا رہی تھی، تو اس وقت اس نے کمالات دیکھے اور اتنا عشق میں مبتلا ہو گیا تو سجدہ کرنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، مجھے سجدہ نہ کر۔ تو مالک بن زوعہ کو روک دیا سجدہ کرنے سے، تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اتنے کمالات دکھا رہے ہیں، میرے لیے بھی کچھ دعا کر دے۔ تو اس وقت آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی، آپ نے اس وقت کہا کہ اللہ تجھے 12 بیٹے دے گا، اللہ تجھے 12 بیٹے دے گا۔ تو اس کی دعا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اس کے لیے قبول ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مالک بن زوعہ کی بیوی 6 مرتبہ حاملہ ہوئی، ہر مرتبہ اللہ نے جڑوا بیٹے دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا صدقے کمالات تو وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اصل حسن نہیں دیکھا تھا۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا اصل حسن دیکھنے والے آپ کے بھائی تھے، انہوں نے بھی اصل حسن نہیں دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو معمولی اور ستیلا بھائی سمجھ کر حسد اور بغض کی وجہ سے بیچ دیا تھا۔ بیچنا بھی اس لیے تھا کہ کہیں یہ ہم سے زیادہ باپ کی نظروں میں ہمیشہ ہی محبت والا مقبول نہ رہے، اس کی جگہ ہم لے لیں۔ باپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ حسد اس لیے تھا کہ باپ کی نظروں میں ہم مقبول ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو نگاہوں سے اوجھل کرنا، گھر سے نکالنا، بیچنا اس لیے تھا کہ ہم باپ کی نظر میں بڑے ہو جائیں اور ہماری نظر زیادہ، ہماری اہمیت ہمارے باپ کے سامنے بڑھ جائے۔ لیکن الٹا یہ ہوا کہ یہ باپ کے سامنے بھی مجرم بن گئے، باپ کے نگاہوں کے سامنے رہی کہیں جو پہلی محبت تھی وہ بھی جاتی رہی، لیکن الٹا یہ خسارے میں آگے نقصان اٹھا لیا۔ لیکن پچھتاتے رہے کہ ہم نے بڑا غلط کیا، ہم نے بڑا غلط کیا، ادھر بھائی کو بھی کھو دیا، ادھر باپ کو بھی کھو دیا۔ وہ اس بات کا ہمیشہ پچھتاوا کرتے رہے۔
اب مالک بن زوا نے جب قیمت لگائی، پچھلے جمعہ ہم نے سنا کہ اس وقت زلیخا آئی، بہت سے بڑے خریدار حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے، لیکن کوئی ایسی قیمت نہیں لگا سکا، کیونکہ یوسف کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس کی قیمت لگائی جا سکتی تھی۔ نہ بیچنے والوں کو پتا تھا، نہ خریدنے والوں کو پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، نہ بیچنے والوں کو پتا تھا نہ خریدنے والوں کو پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بیچنے والا اگر یعقوب ہو، خریدنے والی زلیخا ہو، تو یہاں عاشقوں نے لکھا ہے جے قیمت یعقوب کریندے مل زلیخا لیندی، جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی۔ فرمایا اگر بیچنے والے یعقوب علیہ السلام ہو، خریدنے والی زلیخا ہو، اور قیمت کیا لگائے، زلیخا کہنے لگی، یعنی وہ قیمت کیا لگائے، عاشق کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ ایک جھلک اے یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی دکھا دے، اس کے بدلے میں جان دے دیتی ہوں، اپنی جان دے دیتی ہوں، ایک جھلک مجھے یوسف کی دکھا دے۔ پھر آگے جواب کیا ملتا، وہ بھی قبول نہ ہوتی۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، قبول نہیں ہے، کوئی یوسف اتنا سستا ہے، تو یوسف اتنا سستا ہے۔ فرمایا خریدنے والوں کو بھی قدر نہیں ہے، بیچنے والوں کو بھی قدر نہیں ہے، 32 کھوٹے سکوں میں درہم دینار میں لے آیا تھا۔ اب جب ادھر عشق کی منڈی میں قیمت لگی نا، پھر اس وقت زلیخا نے خریدا۔ ایک پلڑے میں یوسف ہے، ایک پلڑے میں زلیخا کا خزانہ ہے، کبھی سونے کے ساتھ تولا جا رہا ہے، کبھی اشرفیوں کے ساتھ تولا جا رہا ہے، درہم دینار کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، کستوری خوشبوؤں کے ساتھ، ہیروں کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ، سارا کچھ جو خزانہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا پلہ اب بھی بھارا تھا، وہ اب بھی بھاری کا بھاری ہے۔ یوسف علیہ السلام کا پلہ شاہ مصر دا کل خزانہ تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا لگدا پیا ہے بھاری، شاہ مصر کا سارا خزانہ ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ آخری قیمت طے ہوئی، زلیخا لے کر نکلی، یہ پچھلے جمعہ ہم نے سن لیا۔ تو اس وقت جب گھر لے آئی نا، امام غزالی لکھتے ہیں خریدنے والوں میں 40,000 لوگ مر گئے، جو یوسف کو خریدنے آئے تھے 40,000 لوگوں کے دل پھٹ گئے، خرید نہ سکے، اسی حسرت میں، اسی تمنا میں وہ لوگ مر گئے۔ زلیخا جب یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئی نا، اب تھا تو غلام نا، غلام سمجھ کے خریدا ہے، غلاموں کی منڈی سے خریدا ہے، غلام بنا کر لائی ہے۔ اب جب گھر لے آئی نا تو آپ کا جو خامند تھا عزیز مصر، اس نے کہا یہ تیرے سپرد کیا، اس کی دیکھ بھال کر، جو کام اس سے لینا ہے تو لے۔ عزیز مصر نے ایک اور بھی جملہ کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، اس کو اپنا بیٹا سمجھنا، اس کو اپنا بیٹا سمجھنا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا زلیخا نے خریدا ہی کیوں ہے، زلیخا نے اس کے لیے قیمت کیوں لگائی ہے۔ اب زلیخا جب گھر لے آئی نا تو اس کے لیے الگ محل بنوایا، اس کے لیے سارے کاریگروں کو بلایا، مشورہ کیا، ایسا محل تیار کرو جیسا کبھی کسی نے بنایا ہی نہ ہو۔ اب وہ کاریگر بیٹھ کے کہنے لگے کس طرح کا ہو۔ اب زلیخا نے کہا اگر میں مشرق سے دیکھوں یوسف مغرب میں ہے تو میں اسے دیکھ سکوں، اگر یہ مغرب سے مجھے دیکھے میں مشرق میں ہوں تو مجھے دیکھ سکے، شمال میں چلے جاؤں جنوب میں یوسف ہو تو مجھے دیکھے، اگر میں جنوب چلے جاؤں تو شمال سے مجھے یوسف نظر آئے، مشرق مغرب شمال جنوب جدھر سے میں دیکھوں اسے یہ مجھے نظر آئے، جدھر سے یہ مجھے دیکھے میں اسے نظر آؤں، اگر میں چھت پر چلی جاؤں تو نیچے سے یہ نظر آئے، اگر میں نیچے آ جاؤں تو چھت سے یوسف نظر آئے، ایسا محل تیار کرو۔ تو وہ سارے کاریگروں نے بالفرض مشورہ طے کیا، آخر میں بات یہاں ختم ہوئی، سب نے کہا ایسا محل تو صرف شیشے کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا محل تو صرف شیشے کا ہی ہو سکتا ہے، شیشے کے محل سے ہی سب کچھ ایسا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا جو خزانہ لگتا ہے بناؤ، جو کچھ لگتا ہے تیار کرو۔ تو اس وقت زلیخا نے محل بھی الگ تیار کیا، کہا کہ سب کے محلات کے یا کسی کے 8 کونے ہیں، جس کے کمرے کے یا کسی کے 4 کونے ہیں، کسی کے 6 کونے ہیں، اس کا ایک ہی کونا بناؤ، اس کا ایک ہی کونا بناؤ۔ تو اس نے چکور والی شکل میں محل تیار کیا۔ اب چکور کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ہم سٹار نہیں بناتے، جیسے ہم سٹار بناتے ہیں تو ایک گنبد سٹار کا اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتے ہیں تو 2 ادھر جاتے ہیں، وہ ختم کر لیں، یعنی ایک ترچھا ہو، پھر ادھر سے ہو، پھر نیچے سے ہو۔ تو اس طرح محل تیار کیا گیا، جس طرح یہ ہمارے سٹینڈ سے اوپر سے نیچے کی طرف حصہ ہے، اس طرح چکور والا محل تیار کیا گیا۔ اب اس نے نیچے کے جو ستون لگائے، آج بھی اگر کوئی مصر چلا جائے نا تو مصر کی پہچان بھی ایسے عمارات سے ہوتی ہے،
وہاں کے پہاڑوں کو بھی ایسے بنایا گیا ہے، وہاں کی یادگار چیزوں کو بھی ایسے بنایا گیا ہے۔ تو مصر میں اس کی پہچان بھی ایسے محلات سے ہوتی ہیں، مصر میں محلات بھی ایسے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایسے محل تیار کیے گئے۔ تو اب اس وقت جو محلات میں سے ایک محل ایسا بنایا گیا تو اس کے اندر اس نے کمرے تیار کروائے، الگ الگ کمرے، کسی میں سونے کو سجا دیا، کسی میں چاندی کو سجا دیا، تو ہر طرح کی چیزیں اس نے رکھیں۔ ستونوں کو چاندی سے بنایا، کوئی سونے کے بنائے۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کی بیوی تھی، جتنا خزانہ تھا وہ سب کچھ اس میں لگا دیا، سارا خزانہ اس میں لگا دیا۔ اب دن رات صبح شام یوسف کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ اب سارے کام اس نے چھوڑ دیے، کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن یوسف علیہ السلام کے آگے پیچھے ہمیشہ دن رات گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ یوسف آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ حالت یہ ہے یوسف آپ کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں، کبھی سج سنور کے آتی ہے، کبھی یوسف کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت یوسف کی یہ حالت تھی جس طرح ماں ایک لاڈلے بچے کو پالتی ہے نا، صبح کو اس کے اور سوٹ ہوتے ہیں، دوپہر کو الگ کپڑے، شام کو الگ کپڑے، تو پھر وہ یوسف کے لیے ایسے کپڑے خریدتی تھی، صبح کو الگ، شام کو الگ پہنواتی تھی۔ اس کے لیے کئی خادم تیار کر رکھے تھے، یوسف کا خیال رکھنا، ہر چیز اس کے لیے آراستہ کرتی تھیں، تو ایسے کپڑے پہناتی تھی، صبح الگ پہناتی، شام کو الگ۔ پھر حالت یہ ہوتی تھی جو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو کپڑا پہناتی پھر دوبارہ نہیں پہناتی، اور لے آتی، جو ایک مرتبہ سوٹ پہناتی وہ دوبارہ نہیں پہننے دیتی، اور لے آتی۔ تو اس طرح یوسف کی خدمت کر رہی ہے، آیا غلام بن کر ہے، خدمتیں دیکھ مالک کر رہے ہیں، جس نے خریدا ہے وہ خود خدمتیں کر رہے ہیں۔ ادھر تو بھائیوں نے بیچا تھا نا، بغض کی منڈی میں بکا تھا، ادھر تو زلیخا نے خریدا ہے، عشق کی منڈی میں بکا ہے، ادھر بھائیوں نے بیچا تھا، حالات اور تھی، مقام اور تھا، یہاں عشق کی منڈی میں بکا ہے، یہاں قدر والے خرید کر لائے ہیں، وہاں بے قدروں نے خریدا تھا۔ اب جب بات آہستہ آہستہ پھیلی نا، سب کو پتہ ہونے لگا کہ زلیخا ایسا غلام لے آئی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات عورتوں میں پھیلی، وہاں کی عورتوں کو پتہ چل گیا جو محل کے اندر کام کرتی تھیں۔ اب ان میں سے چند عورتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک جو باورچی تھا اس کی بیوی کو خبر ہوئی، ایک جو دھوبی تھا اس کی بیوی کو خبر ہوئی، ایک جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اس کی بیوی کو خبر ہوئی، ایک جو وہاں کام کرتا تھا تو زیادہ بادشاہ کے قریب ہوتا تھا، اور ایک وزیر تھا۔ چند ایک لوگ تھے جن کی بیویوں کو خبر ہوئی کہ زلیخا اپنا دل غلام کو دے بیٹھی ہے، اب اپنے شوہر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کو کسی خاتے میں نہیں لیتی، سارا دن غلام کے آگے پیچھے، سارا دن غلام کے لیے اس کی تمنا، حسرت، دیکھ بھال سارا دن اس میں لگا دیتی ہے۔ اب عورتوں نے نا تانا دیا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے جیسا کہ تانا دیا، کہنے لگی کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کو دل دے بیٹی ہے، ہوش کر زلیخا، کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کے پیچھے لگی ہے، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اصل میں ان کو بھی حسرت تھی کہ ایسے تو زلیخا ہمیں دیکھنے ہی نہیں دے گی، یوسف کیسا ہے، اس بہانے ہم یوسف دیکھ لیں گے، وہ کہے گی کہ تمہیں کیا پتا یوسف کیسا ہے، اگر تم بھی دیکھ لو یہی تمنا کرو گی۔ اصل میں حقیقت تو یہ تھی کہ ان کا بھی دل کرتا تھا ہم یوسف کو دیکھیں، تانا تو جان بوجھ کر دیا کہ زلیخا کو ایسا تانا دیں گے تو یوسف دکھائے گی۔ اب اس نے کہا تمہیں کیا خبر یوسف کی، تمہیں کیا قدر یوسف کی، کو ہے کیا؟ اب سب نے کہا اگر اتنا زیادہ تمہیں پیارا ہے دکھا بھی دے نا، پھر کیسا ہے ہم بھی دیکھیں، ہمیں بھی دکھانا ہے کیسا۔ اب اس نے کہا اچھا اچھی بات ہے۔ اب اس وقت اس نے دعوت کی، زلیخا نے دعوت کی، تو ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتیں وہاں آئیں، دعوت کی زلیخا نے۔ اب اس میں عورتیں کون تھیں؟ جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کی بیویاں، بیٹیاں، جو ان کے گھروں کی ساری عورتیں وہاں اکٹھے کی۔ اس نے سب کو کہا کہ سج سنور کر آنا ہے، سج سنور کر آنا ہے، یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئی ہیں۔ سب کو بٹھایا، سب کی دعوت کی، سب کو الگ محل میں بٹھایا، سب کو آگے سب کے کھانا آراستہ کیا، پھر پھل بھی رکھ دیے، میوے بھی رکھ دیے، اور آخر میں نا کہنے لگی ابھی میں یوسف کو لینے جا رہی ہوں، یہ سیب لو کاٹ لو، سیب رکھیں اور کاٹ لو۔ اور آگے سیب اور یہ چھری ان کے آگے کیوں رکھی؟
زلیخا نے کہا کہ تم میرے یوسف کو دیکھو گی، اس کی سزا ہے۔ تم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو، اصل میں تمہارا مقصد دیکھنا ہے، تانا دینا نہیں۔ اصل میں تمہارا مقصد دیکھنا ہے، جو یوسف کو دیکھے اس کا کسارہ دے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا، تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے دل میں رکھ لی بات کہ تمہیں جب تک سزا نہ دے دوں تو میرا نام بھی زلیخا نہیں۔ تو اس نے سب کو بٹھایا۔ زلیخا کو پتا تھا نا جب یوسف کو دیکھیں گی تو سب کچھ بھول جائیں، سب کچھ ہی بھول جائیں گی، پھر ان کے آگے چھری ہوگی، پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا سیب کاٹ رہی ہیں۔ تو جب اس وقت زلیخا نے یوسف کو کہا ادھر سے جا کر ادھر جانا ہے، ادھر سے گزریے ذرا، ادھر سے جا کر ادھر جانا ہے، لیکن فرمایا ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ان کے سامنے پردہ کر کے جانا، سارا حسن ان کو نظر نہ آئے، ایک پردہ کر کے جانا، ایک پردہ دے کر جانا، ان عورتوں کے سامنے سے گزر جانا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام گزرنے لگے، وہ عورتیں، مقصد تو دیکھنا تھا، تانا نہیں تھا، اب وہ ساری دیکھنے لگی کہ یوسف آ گیا جس کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیسے گزرے نا تو وہ سیب کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ بیٹھی۔ قطعن ایدیہن، اللہ کے قرآن نے کہا انہوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، سب کی سب عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور حسرت میں کہنے لگی یہ تو بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، اعلیٰ مقرب فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے نہیں، اتنا حسین تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت انسان تو ہو نہیں سکتا، یہ کوئی اعلیٰ فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں، اعلیٰ مقرب فرشتہ کہا، مقرب اعلیٰ فرشتہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی، وہ بھی پردے کی صورت میں، ایک جھلک دیکھی پردے کی صورت میں، ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، انگلیاں اپنی کاٹ بیٹھی۔ یہاں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، فرماتے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر حضور کی آگے شان بیان کرتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام پر عرب کے نوجوان سر کٹاتے ہیں۔ جملے میں بڑی وضاحت کی اعلیٰ حضرت نے، فرمایا اس وقت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ مصر کی عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے، انہوں نے کیا کاٹا؟ ہاتھ کاٹا۔ ادھر فرمایا سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پر مردان عرب، یہاں حضور کی شان کو بیان کیا، ادھر یوسف علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، ادھر حضور کے شہر مردان عرب کو بیان کیا، عرب کو بیان کیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر مصر کو بیان کیا۔ حضور کی شان یوسف علیہ السلام سے زیادہ، عرب کی شان مصر سے زیادہ۔ پھر ادھر عورتوں کا ذکر کیا کہ وہاں کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، فرمایا ادھر کے مرد، ادھر عورتیں ادھر مرد ذکر ہوئے، ادھر انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اور ادھر مرد جو ہیں سر کٹاتے ہیں، عورتیں ہاتھ کاٹتی ہیں، ادھر مرد سر کٹاتے ہیں۔ پھر اگلا جو جملہ کہا نا حسن یوسف پر، یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، ادھر فرمایا صرف آپ کے نام پر سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پر، تیرے نام پر۔ ادھر حضور کی شان کو یہ بیان کیا کہ صرف نام سن کر عرب کے لوگ آپ کے نام پر سر کٹاتے ہیں۔ ادھر مردوں کا ذکر ہوا، ادھر عورتوں کا ذکر ہوا، ادھر سر کٹانے کا ذکر ہوا، ادھر ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہوا، ادھر حسن دیکھ کر ذکر ہوا، ادھر نام لے کر ذکر ہوا، ادھر مصر کا ذکر ہوا، ادھر عرب کا ذکر ہوا۔ ایک ہی جملے میں اعلیٰ حضرت نے دونوں کی شان بیان فرما دی۔ فرمایا ادھر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے نا، اب ساری زلیخا کی جب وہ عورتیں آئی ہوئی تھیں، دیکھ کر کہنے لگیں کہ واقعی زلیخا تو سچی ہے، واقعی تو سچی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا ہم نے ہاتھ کاٹ لیے، خبر ہی نہیں ہوئی، ہاتھ کاٹ بیٹھی، پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا۔ اب وہ زلیخا کو کہنے لگی کہ ہم تیری سفارش کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم تیری سفارش کرتے ہیں۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہی ہیں اور زلیخا کے لیے گسا رہی ہیں، حضرت یوسف کے سامنے آ کر زلیخا کی تعریف کرتی ہیں
زلیخا اتنی حسین ہے، ان جیسی کوئی حسین نہیں، زلیخا بادشاہ کی بیوی ہے، وہ تمہارے لیے تڑپتی ہے، تجھ سے محبت کرتی ہے، تمہیں دل دے بیٹھی ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ ایسا کہنے کے بعد نا آخر میں یہ کہتی ہیں یوسف ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، اپنا آپ بھی پیش کرتی ہیں، پہلے زلیخا کی سفارش کرتی ہیں، پھر اپنے آپ کو بھی پیش کرتی ہیں، باری باری آ رہی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام توبہ توبہ کرتے ہیں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہتے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام بھی توبہ توبہ فرما رہے ہیں، وہ ساری زلیخا کے لیے سفارشی بن کر آ رہی ہیں، پھر اپنے آپ کو بھی پیش کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی تھے نا، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کر بھی نہیں سکتا، گناہ کر بھی نہیں سکتا، معصوم ہوتا ہے، معصوم فرشتے اور انبیاء ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس گناہ سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ اس وقت ہر ایک کے سامنے فرما رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ فرما رہے ہیں۔ اب جب زلیخا نے دیکھا نا ان کی سفارش بھی کام نہ آئی، اب ان کی سفارش بھی کام نہ آئی، تو ایک جو خادم تھی، اس کی نوکرانی تھی، سارے راز جانتی تھی، یہ سارا ماجرا عزیز مصر کو پتہ نہیں تھا، یہ سارا پہلو عورتوں میں ہو رہا تھا، مردوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اور اس وقت جو ساری عورتیں تھیں وہ کوئی وزیر کی بیگم تھی، وہاں جو کام کرنے والے تھے کوئی مشیر کی بیگم تھی، کوئی بیٹی تھی، کوئی وہاں کا دھوبی تھا اس کی بیگم تھی، تو وہاں جو سارا عملہ کام کرتا تھا ان کے خاندان کی عورتیں تھیں۔ زلیخا تک یعنی وزیر کے بادشاہ کی بیوی تک وہ ساری یوسف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، سارا ماجرا عورتوں کو پتا تھا، مردوں کو نہیں۔ اب زلیخا نے اپنی خاص نوکرانی کو بلایا، کہنے لگی کہ مجھے سجا۔ اب اس وقت زلیخا ایسی سجی، خود کو سنوارا کبھی زندگی میں نہیں سنوری تھی۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئی، 7ویں کمرے میں لے گئی، جس کمرے میں جاتی ہے نوکرانی کو کہتی ہے تالا لگاتی جانا، اب جس کمرے میں جاتی ہے تالا لگاتی جا رہی ہے، 7ویں کمرے میں جب گئی نا، آخری کمرے میں، اس کا ارادہ تو بد فعلی کا تھا نا، اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئی تو سب سے پہلے دوپٹہ اتارا اپنا، تو اس وقت زلیخا مسلمان مومن نہیں تھی، وہ جو جس خدا کی پوجا کرتی تھی نا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، وہ دوپٹہ اٹھایا جو اس نے بت بنایا تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ تو یوسف نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں گناہ کرنے لگی ہوں، اپنے رب کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ میرا گناہ نہ دیکھے، تاکہ میرا گناہ نہ دیکھے، میں گناہ کرنے لگی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو اس کو خدا مانتی ہے؟ میرا خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر پردے ڈالے نہ ڈالے، میرے خدا کو ہر چیز کی خبر ہے، میرا خدا تو ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگی، یوسف تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں سب سے پہلے قبر میں یہی آنکھیں گلیں گی۔ کہنے لگی تمہارے بال بہت حسین ہیں، فرمایا یہ بھی قبر میں گل جائیں گے۔ تو اس وقت سارے حسن کی تعریف کر رہی ہے، یوسف کی تعریفیں کرتی جا رہی ہے، پھر اپنی تعریفیں کرتی جا رہی ہے، یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہنے لگی یوسف جلدی کر، قالت ہیت لہ، تو اللہ کے قرآن نے بھی فرمایا یوسف کو کہتی ہے یوسف جلدی کر، تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اس وقت بھی آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا، زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا، لیکن اگر یوسف اللہ کی برہان دلیل نہ دیکھتے تو آپ بھی ارادہ کر لیتے۔ دلیل کیا تھی؟ ایک تو آپ نبی تھے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا نا، نبی تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری اس پر علماء کرام کے 15 اقوال ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ 15 اقوال ہیں جو سب سے معتبر جید قبول اقوال ہے نا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی منہ میں دبائی ہوئی ہے، دانتوں کے نیچے دبائی ہوئی ہے، وہ فرما رہے ہیں یوسف بیٹا دھیان رکھنا، نبی ہیں تم، نبی ہو، نبی کی اولاد ہو، تو خود بھی نبی ہے، تیرا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پر دادا بھی نبی ہے، نبیوں کی نسل میں سے ہے، نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی ہے، دھیان رکھنا۔ فرمایا دھیان رکھنا۔ اللہ نے فرمایا یوسف نے اس وقت اللہ کی برہان کو دیکھ لیا، رک گئے، ارادہ نہیں فرمایا۔ ایک نبی تھے نا، معصوم ہیں،
मासूम से गुनाह नहीं होता। तो उस वक़्त आपने फरमाया क़ाला माज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी। तो उस वक़्त औरत से जान छुड़ाई तो आप भागे, फरार हुए, वहाँ से निकले। तो जिस दरवाजे पर आते हैं, जिस ताले को हाथ लगाते हैं वो खुल जाता है। ज़ुलेखा भी पीछे दौड़ी, कमालात देख रही है, हैरान भी हो रही है, ताले को हाथ लगाते खुल जाता है, लेकिन वो लपकी पीछे दौड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले भागे, जिस दरवाजे पर हाथ रखते हैं ताले के ऊपर ताला टूट कर नीचे गिर जाता है, वो ताला टूट जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ तक कि भाग दिया है यूसुफ के पीछे। जब आखिरी दरवाज़ा आया ना, जब आखिरी दरवाज़ा, और वो दरवाजे ऐसे तैयार किए थे उसने, वो कमरे ऐसे तैयार किए थे, वो जो आखिरी दरवाज़ा था ना, अजीज़ मिस्र बादशाह के महल में जाके खुलता था, बादशाह के महल में जाके खुलता था। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो ज़ुलेखा ने पीछे से पकड़ लिया, आपके कपड़ों में आकर चिमट गई, कमीज़ को पकड़ लिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे जोर लगाया, उसने पीछे खींचा। और मर्द में औरत से ज़्यादा ताकत होती है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्द थे। और यहाँ एक और रिवायत ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्द भी थे, नबी भी थे, और एक नबी में 100 मर्दों की ताकत होती है, एक नबी में 100 मर्दों की ताकत होती है। तो आप मर्द भी थे, नबी भी थे, आप आगे की तरफ जा रहे थे, आपने अपनी तरफ जोर लगाया तो ज़ुलेखा ने अपनी तरफ खींचा तो कमीज़ फट गई, वो कमीज़ फट गई जो ज़ुलेखा ने पहनाई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामूल था 2 कमीज़ें पहनते थे, और वो कमीज़ जो वालिद ने दी थी तवीज़ बनाकर, जब कुएं में भाइयों ने फेंका तो उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खोल कर पहना दी। वो कमीज़ आप हमेशा अंदर से पहनते हैं, और दूसरी कमीज़ ऊपर थी जो ज़ुलेखा ने पहनाई थी, सज संवर के आपको संवारा था। तो ज़ुलेखा ने उस कमीज़ को पकड़ा तो वो फट गई, वो लंबाई की तरफ फट गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाज़ा खोलकर जैसे महल में आए तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था, वो अपने किसी वजीर के साथ वहाँ से गुजर रहा था। जैसे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम आया तो वो अजीज़ मिस्र हैरान हो गया। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे निकले तो ज़ुलेखा भी पीछे आ गई, ज़ुलेखा भागती हुई पीछे आई। तो अजीज़ मिस्र अब और हैरान हो गया कि मेरी बेगम के साथ ये गुलाम क्या कर रहा था कमरे में। अब वो उसने उस वक़्त औरतों वाला मकर किया। ज़ुलेखा कहने लगी, ए अजीज़ मिस्र, जो तेरी बीवी के साथ बुराई करे उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है, उसको तू क्या सजा देगा। तो ज़ुलेखा कहने लगी कि इसने मेरे साथ बुराई का इरादा किया है, इसे या सजा दे दे या कैद में डाल दे। अब शिकायतें भी लगा रही है लेकिन बचा भी रही है, मोहब्बत जो करती थी ना, बचा भी रही है, शिकायत भी लगा रही है, कह रही है इसको या सजा दे या कैद में डाल दे। कैद में डालने का हुक्म उसने इसलिए दिया, जिक्र इसलिए किया कि कम से कम जिंदा रहेगा, कत्ल नहीं करेगा इसे, बचा भी रही है, कैद में डालने का मशवरा भी दे रही है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अपनी नबूवत की दलील दे, फरमाया मैंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की, मेरा कोई मामूल नहीं था, ये सारा ख्याल इसका था, इसने कोशिश की है मेरे साथ। तो अब अजीज़ मिस्र पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतनफ़िर था थोड़ा बहुत, जब से ये आया है मेरी बीवी मेरी तरफ देखती ही नहीं है, वो पहले थोड़ा और मुतनफ़िर था। उसने कहा तेरे पास क्या दलील है कि मेरी बेगम बेकसूर नहीं है, तू कसूरवार नहीं है, तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो कसूरवार है, तुम्हारे पास क्या दलील है, दोनों से पूछा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी दलील ये है कि मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। अब ज़ुलेखा मक्कर करने लगी, औरतों वाला कहने लगी ये सारा मुजरिम यही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये झूठ बोल रही है, लेकिन मेरी गवाही वो बच्चा देगा। एक बच्चे के बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया, मेरी गवाही बच्चा देगा, और वो बच्चा उलमा कराम लिखते हैं ज़ुलेखा के ख़ानदान में से था, या उसके मामू का बेटा था, या उसके चाचू का बेटा था, या खालू का या ताया का, किसी ना किसी का वो बेटा था, उसके ख़ानदान में से था। और उसकी उम्र उलमा कराम लिखते हैं या 2 महीने थी, या 4 दिन थी, या 2 दिन थी, या जहाँ से ज़्यादा रिवायत है कि 2 साल थी, दूध पीने वाला बच्चा था। फरमाया वो गवाही देगा। तो वो अजीज़ मिस्र हैरान हुआ, कभी बच्चे भी बोले, कभी बच्चे भी बोले हैं। फरमाया यही मेरी नबूवत की दलील है, वो गवाही देगा। वो बच्चा लाया गया ना जब, तो उस बच्चे ने 2 दलीलें पेश की। कहा कि ए अजीज़ मिस्र, जज्बाती ना हो, ध्यान से फैसले को देख। अगर कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे से फटी हुई है तो यूसुफ मुजरिम है,
اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا نا، پہلے تو اس نے توجہ ہی نہیں کی تھی، قمیض بھی پھٹی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ یوسف کیا تیری قمیض بھی پھٹی ہوئی ہے؟ تو اس وقت چیک کیا گیا تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو بچے کی دلیل کام آ گئی، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے۔ تو اس وقت پھر زلیخا مجرم ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا زلیخا کو نظر بند کر دو۔ 40 دن کے لیے اس نے نظر بند کر دیا، کہا کہ خبردار جو محل سے تو باہر نکلی، تو نے مجھے شرمندہ کیا ہے، خبردار جو تم محل سے باہر نکلی۔ اس وقت عزیز مصر کے پاس بڑی دلیلیں آگے کہنے لگی، کہنے لگا کہ بچے نے بھی اس کے لیے گواہی دے دی ہے، بچہ بھی اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قمیض یوسف کی پیچھے پھٹی ہے، زلیخا مجرم ہے۔ اس وقت جب میں نے دیکھا تھا یوسف بھاگ رہا تھا، آگے زلیخا پیچھے تھی، اور جب میں نے دیکھا تو یوسف کو اس وقت کوئی خوف ڈر نہیں تھا، زلیخا کے منہ پر تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے، چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، خوف تھا اس کے منہ پر۔ جو مجرم ہو خوف اس کے منہ پر ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ تو ہی مجرم ہے، یوسف مجرم نہیں ہے۔ بہت سی دلیلیں تھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اس نے کہا کہ یوسف جھوٹا نہیں ہے، تو ہی جھوٹی ہے۔ 40 دن تک اس نے اپنی بیگم کو نظر بند کر دیا، لیکن بادشاہ تھا نا، جب بھی جاتا تو ہر کوئی یہی تانے دیتا کہ اس کی بیوی غلام کے ساتھ پکڑی گئی، اس کی بیوی غلام کے پیچھے بھاگی ہوئی ہے، بادشاہ کے خلاف ہو گئی۔ اس وقت اس نے دیکھا میری سلطنت میرے خلاف ہو رہی ہے، سارے میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب اس نے لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہا کہ یوسف کو قید میں ڈال دو، یوسف کو ہی قید میں ڈال دو۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہا تو یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں آ گئے، لیکن مجرم اس کی بیوی تھی، وہ بھی جانتا تھا، قصوروار میری بیوی زلیخا ہے، وہ بھی جانتا تھا، لیکن لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے آگے موضوع بیان کریں گے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو کیا ہوا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا نا، آزمائش تھی آپ کے لیے، ساری منزلیں، یہ سارا راستہ، جو سارا سفر آپ کے لیے آزمائش کا تھا۔ آپ قصوروار نہیں تھے، پھر بھی آپ کو سزا ملی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہے تو انشاءاللہ زندگی بسلامت اگلے جمعے سے یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سننا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا